قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا اور کل جہاں کا پالنہار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اپنے آب و تاب سے جاری ہے۔ ربیع کہا جاتا ہے بہار کو، ربیع الاول یعنی پہلی بہار۔ جہاں اس کے اور معنی ہیں وہاں اگر یہ معنی کیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ذکر کی ہر جگہ بہار ہوتی ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت کو ہر جگہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ ہمارے دوست لوگ میلاد کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن میلاد کے ساتھ مقصد میلاد کو بھلا دیا جاتا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کی ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو پردہ فرماتے ہیں وہ بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔
پیدا تو اور لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس وجہ سے پیدا کیا، اس کا مقصد میلاد، اگر ہم نے یہ سبق نہیں سیکھا تو صرف خوشی منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خوشی منانے سے صرف کچھ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اللہ نے بھیجا؟ جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا، اس کائنات کو بنایا، وہ عظیم ہستی اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، بغیر مقصد کے تو اللہ نے نہیں بھیجا۔ تو علماء کرام نے 5 مقصد بتائے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس پر۔ آپ اس کو 5 مقصد کہہ لیں، آپ اس کو حقوق کہہ لیں۔ نمبر 1، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو۔ کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی تعظیم و توقیر ہو۔ نمبر 3، محبت رسول ہو۔ نمبر 4، اطاعت رسول ہو۔ اور نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ یہ 5 مقصد، یہ 5، جیسے میں نے کہا آپ ان کو حقوق کہہ لیں کہ ہمارے اوپر یہ حقوق ہیں۔ جو سبق ہے مقصد میلاد کا، ان میں سے نمبر 1 میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ بغیر ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا اور آپ کا ایمان مکمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ قرآن میں اللہ پاک نے امت سے بھی وعدہ لیا ہے اور انبیاء سے بھی وعدہ لیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اللہ پرانی امتوں سے اور انبیاء سے مدلل بات کر رہے ہیں، اور اللہ ان سے وعدہ لے رہے کہ اگر تمہاری نبوت کی موجودگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، اپنی نبوت چھوڑ کے تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ امتوں سے بھی کہا جا رہا ہے اور انبیاء سے بھی کہا جا رہا ہے۔ کہ تمہیں، اور صرف یا نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تمہیں تمہارے دور میں، تمہارے نبوت کے دور میں اگر میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہیں ان کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، ان پر ایمان بھی لانا پڑے گا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی تمہیں کرنی پڑے گی۔ تو جب انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہو تو پھر میرا اور آپ کے لیے تو پھر اور زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ایمان نہ ہو تو انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرف ابو لہب ہے اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ توجہ سے میری بات سنیے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔
ابو لہب خاندان میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہاشمی خاندان سے ہے، اور اس کو اور اس کی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ سنایا گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تیرا کمایا ہوا تیرا مال تجھے کام نہ آیا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب تجھے بھڑکتی ہوئی، جس کو کہا جاتا ہے کہ بلیزنگ فائر، تجھے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، وامرأتہ، اور تجھے اکیلے کو نہیں تیری بیوی کو بھی، حمالۃ الحطب، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تکلیفیں کانٹے بچھائے، فی جیدہا حبل من مسد، اور تم دونوں کے گلوں میں رسیاں ہوں گی۔ یہ چچا ہے، خاندان میں سے ہے، اور اس نے کیا کیا تھا؟ صرف خوشی منائی تھی۔ جو میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ ابو لہب نے صرف خوشی منائی تھی، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خوشی منائی تھی، لیکن پھر بھی اس کو جہنم کا فیصلہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اطاعت رسول نہیں کی۔ میلاد کو منایا لیکن مقصد میلاد کو بھول گیا۔ کو بات پلے پڑی؟ میلاد اس نے منایا لیکن مقصد میلاد کو وہ بھول گیا۔ اور دوسری جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو اس طور پہ خاندان میں سے بھی نہیں ہیں، الگ قبیلہ ہے ان کا، اور انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور قرآن اس کی گواہی بھی دیتا ہے سورۃ اللیل میں کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ یہ تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ اپنے دل کی صفائی کی وجہ سے، دل کی پاکیزگی کے لیے یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تفسیر روح المعانی میں یہاں پر تفسیر میں یہی لکھا گیا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ان قریب ان کے لیے جنت کو تیار کیا جائے گا۔ اور حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ترجمہ میں حضرت علامہ آلوسی کا تفسیر روح المعانی سے یہی نقل کرتے ہوئے یہاں پر یہی بات لکھی ہے، اور یہ صرف اور صرف وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حضرت ابوبکر صدیق صرف اور صرف یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، صحابہ نے، قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ مقصد میلاد کو سمجھے۔ ابو لہب نے صرف میلاد کو سمجھا، اس نے صرف خوشی منائی اور خوشی سے اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا، اس نے اپنے مال کو لگایا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرا مال تجھے کام نہیں آیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اللہ کے رسول کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا۔ آج میں اور آپ بھی ذرا سوچیں کہ ہم صرف اگر ایک میلاد پر ہی ٹکے رہیں اور ہم مقصد میلاد کو نہ سمجھیں کہ ہم نے صرف خوشی منانی ہے، اور خوشی مناتے ہوئے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، تعلیمات میں کوئی کام نہیں کرتا، تو قیامت والے دن کہیں میں بھی ابو لہب کی صف کے اندر شامل نہ ہو جاؤں کہ ابو لہب کے پلے اور کچھ نہیں تھا، صرف اس نے خوشی منائی۔ اور ہم بھی آج یہ کہتے ہیں کہ خوشی منانی چاہیے، جو نہیں خوشی مناتا وہ ابلیس ہے، فلاں ہیں، لیکن اس خوشی کے نام کے اندر
نہ میری نماز کا کوئی اہتمام ہے، نہ میرے قرآن کا کوئی اہتمام ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ہے، نہ فرامین رسول پہ میرا کوئی اہتمام ہے، میں صرف خوشی مناؤں اور اس خوشی منانے کے اندر جو ہے میں ایسے ایسے کام کروں جو دین سے دور دور تک جس کا تعلق نہ ہو، تو پھر میں نے میلاد کو سمجھا ہے، مقصد میلاد کو میں نہیں سمجھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان رسول، رسول پر ایمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ پہلا مقصد ہے، یہ پہلا حق ہے۔ نمبر 2 میں نے بات کی تھی ادب رسول۔ یہ مقام ایسا ہے جہاں ادب کی ضرورت ہے، جو بے ادب ہو گیا اس کے عمل ختم ہو گئے۔ اور اللہ نے کیسا ادب کا خیال کیا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کہ صحابہ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت کے لیے بھی آئے ہو، کھانا کھا کے اپنا کھانا کھا کے چلے جاؤ۔ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھانے کے بعد وہاں پر بیٹھ کے باتیں نہیں کرو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دہ ہے، تقاضا ہے، کوئی کام ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے آپ سے شاید نہ کہیں کہ کھانا کھا لیا، دعوت کر لی، اب جو ہے وہ دعوت ہوگی، اب چلے جاؤ۔ حیا کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید نہ کہہ سکیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیدھی بات تمہارے ساتھ کر رہا ہوں کہ کھانا کھا لیا تو یہاں سے بس جاؤ۔ پھر حضرت قیس صحابی ہیں، ادب کا مقام دیکھیں کہ ان کی بائی برتھ قدرتی طور پہ ان کی آواز اونچی تھی۔ اب یہ آیت کریمہ اتری کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو حضرت قیس رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے رہے کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ بعض ساتھیوں کی ہماری بھی آوازیں بڑی اونچی ہوتی ہیں نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے بھجوایا کہ بھائی یہ تمہارے لیے نہیں تھا۔ یعنی اعمال کا کتنا خیال تھا صحابہ کو، اور آج میں اور آپ گلی میں کوچوں میں اس طرح شور کر کے نعرے لگا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آواز کو اونچا بھی نہیں کرو۔ وہ کسی فارسی کے شاعر نے، میں نے کل آپ نے بھی سنا ہوگا، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، سنا ہوگا آپ نے۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ دیوانگی میں اگر کوئی بندہ ایسی ویسی بات کر بھی لے تو وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن مقام رسالت ایسا ہے کہ با محمد ہوشیار، یہاں پر ہوشیار ہو کے دیکھنا پڑے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیسے نکلتے ہیں، کہیں کہ تمہارے اعمالوں کو ضائع نہ کر دیا جائے۔ جیسے وہ اسرائیلی روایت ہے نا، آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو تھک گیا ہوگا دنیا کو بنا کر، میں تیرے پاس ہوتا تو میں تیرے پاؤں دباتا، تیری مالش کرتا۔ اسرائیلی روایت ہے، میں تیرے سر پہ تیل لگاتا، تیری مالش کرتا، تیرا خیال کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیسی بات کر رہا ہے، اللہ رب العزت تو ان چیزوں سے ماورا ہے۔ تو خیر اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ موسیٰ
اس میرے بندے کی عقل تھی ہی اتنی، بے شک اس کی زبان سے الفاظ غلط نکل رہے تھے، لیکن یہ اس کی محبت تھی میرے ساتھ۔ تو باخدا دیوانہ باش، اگر کوئی اللہ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن با محمد ہوشیار کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ایسا ہے کہ یہاں پر ادب کی ضرورت ہے، سوچ کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو پہلی چیز کیا تھی کہ ایمان، اور دوسری چیز ادب۔ یہ مقصد ہے، مقصد میلاد کا۔ صحابہ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے مقصد کو دیکھا۔ صرف خوشی منانے سے کچھ نہیں ہوتا، مقصد سمجھ میں آئے، اور اس خوشی کے ساتھ مقصد جب سمجھ میں آئے گا تو تب جا کے زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوگی۔ اور اگلی چیز محبت۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ مقصد میلاد، جو مقصد آپ کو بتاتا ہے کہ محبت رسول کے بعد، ادب رسول کے بعد محبت تقاضا رکھتی ہے۔ اور یہ صرف زبانی، جیسے میں اور آپ زبانی صرف کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہماری زبان کہتی ہے لیکن ہمارا عمل نہیں ہے۔ پہلے میں ہوں، پھر اس کے بعد آپ ہیں۔ زبان سے ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اگر زبان سے کہتا تو عمل یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اہتمام کیسا تھا تو میں بھی نمازوں کا اہتمام ویسے کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو تو میں بھی جھوٹ سے بچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی بات مانو، تو میں بھی ماں باپ کی بات مانتا۔ یہ زبانی ہم عاشقیں ہیں۔ آج اگر آپ کو، میں نے شاید پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ بات کی تھی کہ آپ کا والد یا آپ کے پیچھے جو آپ کے گاؤں میں، چاہے وہ پاکستان ہے، انڈیا یا بنگلہ دیش ہے، آپ کے والد یا آپ کے رشتہ دار آپ کو خط لکھتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب تو خیر خط نہیں ہے، اب تو آپ کو میسج لکھتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، یا آپ کے والد آپ کو لکھتے ہیں کہ مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے والد کی اس میسج کو یا اس خط کو پڑھ کے اس کو چومیں، والد کے فوٹو کو دیکھیں، اس کو چومیں، اور اسی طرح جو ہے نہ میسج کا رپلائی کریں نہ خط کا جواب دیں، ایک جگہ رکھ دیں۔ آپ سے بندہ پوچھے گا بھائی مجھے اپنے والد سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے رشتہ دار سے بڑی محبت ہے، بھائی اگر اس سے محبت ہے تو اس کی بات بھی تو ماننا۔ اس نے کہا کہ کچھ پیسے مجھے چاہیے جو ضرورت ہے، آپ کہیں نہیں وہ بات میں نہیں مانتا، بس مجھے محبت ہے، اپنے والد کا چہرہ دیکھنا ہے، بس یہ بات پوری کرنی ہے۔ والد کے پاس جب اسی گاؤں سے کوئی بندہ جائے گا، یار میں نے اپنے بیٹے کو کب سے جو ہے وہ خط لکھا ہے، میسج بھیجی ہے، لیکن ابھی تک اس نے مجھے جواب نہیں دیا، آپ کہیں گے کہ وہ تو آپ کے خط کو چومتا ہے آپ کا بیٹا اور بڑی محبت آپ سے کرتا ہے، سارا دن آپ کے فوٹو کو دیکھتا رکھتا ہے۔ وہ والد کہے گا وہ تو سب سے بڑا بدماش ہی میرا بیٹا یہی ہے، جو بات میں نے اس کو کہی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے وہ بات تو سنتا نہیں ہے۔ یہ کاہے کی محبت ہے؟ محبت تو تب ہوتی ہے کہ جب وہ میری بات کو مانے۔ تو صرف محبت سے، جس طرح میں نے کہا کہ ابو لہب نے صرف جو ہے وہ خوشی منائی، اور خوشی میں اپنی باندی کو اس نے جو ہے وہ آزاد کر دیا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، کیونکہ اس نے میلاد کو سمجھا لیکن مقصد کو نہ وہ سمجھا کہ مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت تبلیغ دی، اس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس نے ٹھکرایا، اس کی بیوی نے بھی، تو اللہ نے کہا تم ابدی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اور صحابہ رشتہ دار نہیں تھے، حضرت ابوبکر صدیق بظاہراً تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے بھی نہیں تھے، وہ رشتہ داری بھی نہیں تھی، یہ تو چچا تھے نا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی 4 نسلیں صحابی رسول ہیں، 4 نسلیں۔ تو اللہ تو رشتہ داری کو تو نہیں دیکھتے، اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں، قبیلے کو تو اللہ نہیں دیکھتے۔ محبت
ادب کے بعد تقاضا مقصد جو ہے وہ ہے محبت رسول. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان کیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے. اور یہ اپنی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، اللہ کا کہنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور پاک نے یہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اپنی ذات سے محبت کرتا ہوں. آپ اور میں بھی تو سب سے پہلے ہم یہی کہیں گے کہ آج ہم جب کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی ہمیں فکر ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میری کیفیت تو یہ ہے کہ میں پہلے اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں. کون؟ حضرت عمر جن کی زبان سے، جو محدث ہیں، کہ جو بولتے ہیں آسمان پہ وہ قرآن بن جاتا ہے، جن کی زبان سے ساریہ کی کہ لشکر کو آواز آتی ہے، جن کے کوڑے سے زمین رک جاتی ہے، جن کے خط لکھنے سے دریائے نیل چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، ہرا کی پہاڑیوں کے اندر جن کی چادر سے آگ ختم ہوتی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میری تو کیفیت یہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پہ ایسے مارا. عمر، ایمان ایسے نہیں ہوتا. سوچیں ذرا، عمر ایمان ایسے. جب حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ لگا نا، میرے دل کی کیفیت بدل گئی. جب ہاتھ لگا تو پھر میں نے سوچا کہ ماں باپ اور اولاد کیا چیز ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میری کیفیت بدل گئی، آپ سے محبت مجھے ان تمام چیزوں سے، اپنی اولاد، اپنے والد، تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. یہ ہے محبت. ایمان، ادب، محبت. پھر اطاعت رسول. یہ بزرگان دین نے مقصد میلاد کا بتایا ہے کہ اطاعت رسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر جگہ تعلیم میں نبوی، اخلاق نبوی، سیرت رسول، ان کی بہاریں ہر جگہ ہوتی ہیں. لیکن ایمان سے سوچیں، چاہے کوئی بھی مسلک ہو، یہ سیرت سننے کے بعد، سیرت کے بیان کے بعد، نعت سننے کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بعد، کیا ان کو سننے کے بعد میرے اندر سے کچھ تبدیل ہوا ہے یا نہیں؟ سوچیں ذرا، گریبان میں منہ جھانکیے، دیکھیں، سوچیں. میں بھی اپنے آپ کو کہوں، آپ کو بھی کہوں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ بدعات ہیں، یہ میلاد فلاں، لیکن چلیں ہمارے ہاں بھی جو سیرت کے جلسے ہوتے ہیں یا محافلیں ہوتی ہیں، ان کے سننے کے بعد کیا میرے اندر سے کچھ تبدیل ہوا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا، اور یقیناً نہیں ہوا، تو پھر ہم مقصد میلاد کو تو نہیں سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کو ہم نہیں سمجھے. پھر اللہ معاف کرے، پھر ہمارا وہی مثال ہے جو ابو لہب کی تھی کہ اس نے صرف خوشی منائی. ہم بھی اسی صف میں شامل ہیں. اور جو خوشی نہیں مناتا، ہم کہتے ہیں یہ ابلیس کی اولاد میں سے. اطاعت رسول، اللہ کے رسول کا جہاں حکم آ جائے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا نماز
تو نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا یہ کام ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، فریب سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں کے اندر میں شامل ہوں اور پھر بھی میں کہوں کہ میں اطاعت رسول میں ہوں، تو میری اطاعت نہیں ہے، یہ صرف زبانی ہے۔ چاہے اگر آپ کو بظاہراً سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے تو بس اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ غزوہ خندق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ان کا ہوا، اس بنو قریظہ نے اپنے معاہدے کو توڑا۔ میں توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اب جنگ ختم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ہم ان سے جا کے پوچھ کے آئیں، ان سے بات کر کے آئیں کہ یہ معاہدہ انہوں نے توڑا کیوں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ، ظہر کے بعد جنگ ختم ہوتی ہے اور عصر کا وقت تقریباً شروع ہونے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو کہ چلیں بنو قریظہ کے قبیلے میں جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کہہ دیا کہ عصر کی نماز ہم نے جا کے بنو قریظہ کے قبیلے میں پڑھنی ہے۔ اب صحابہ جو تھے، اب جنگ کے بعد کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے، صحابہ کا خیمہ ہے، اس کو اٹھانا ہے، جنگی ساز و سامان اٹھانے ہیں۔ ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ایک گروپ چلا، ایک صحابہ کا جو گروپ تھا وہ بھی چلنے لگا، تو اس ساز و سامان اور خیمے کو اٹھانے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ اب تاخیر جو ہوئی، راستے میں جب جا رہے تھے تو کچھ صحابہ نے کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں یہیں پر تاکہ ہم بعد میں آرام سے بنو قریظہ کے قبیلے میں پہنچ جائیں۔ ان میں سے چند لوگ یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، چاہے نماز قضا بھی ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بنو قریظہ کے قبیلے میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے اس سے مراد یہ تھی کہ ہم جلدی نکلیں یہاں سے، ہم جلدی نکلیں۔ اب ان میں سے دو گروپ ہو گیا، ایک کہنے لگا کہ نہیں، بنو قریظہ کے قبیلے میں جا کے ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، اور ایک کہنے لگے کہ نہیں، یہیں پر نماز عصر کا جب وقت جا رہا ہے، امیر نے کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم بعد میں پہنچ جائیں۔ کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی۔ یہ اطاعت رسول میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خیر وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، جو ان یہودیوں کے ساتھ جو بھی بنو قریظہ کے قبیلے کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ ختم ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ دوسرے دن جا کے جو صحابہ تو صحابہ تھے، دیکھیں کہ جنگ، مذاکرات، کتنے کام ہیں دنیا کے، لیکن پھر بھی فکر نماز کی ہے۔ یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گورنر بنتے ہیں، جب امیر المومنین بنتے ہیں، تو صحابہ سے، باقی جن علاقوں میں صحابہ کو گورنر بنایا، حضرت عمر نے سب سے پہلی چیز ہی ان کو نصیحت یہ کی تھی کہ باقی امور بعد میں، سب سے پہلے تمہاری نمازوں کا اہتمام ہو۔ نمازوں کا اہتمام ہوگا تو تم باقی کام کر سکو گے۔ جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، اپنے باقی کاموں کو مقدم رکھے گا، وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ اپنی نمازوں کا اہتمام سب سے پہلے ہے۔ اب جنگ ہوتی ہے، صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میری طرف رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول کل ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں صحابہ کا گروپ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ جنہوں نے وہاں پر بھی آ کے نماز پڑھی وہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے راستے میں پڑھی وہ بھی ٹھیک تھے۔ کچھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کیا، کچھ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پہ، جو مقصد تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جلدی ہم وہاں پہنچے، کچھ نے اس پر عمل کیا، کچھ نے الفاظ پہ کیا۔ تو بظاہراً کچھ بھی ہو،
اطاعت رسول یہ مقصد ہے میلاد کا، کہ میری زبان سے میں اگر کہتا ہوں اور میری اطاعت رسول نہیں ہے تو میری بات وہی ہے جو ابو لہب نے خوشی منائی، تو میں اپنے آپ کو اسی صف میں سمجھوں کہ میں نے وہی کام کیا جو ابو لہب نے کیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اور آخر میں مقصد میلاد علماء کرام نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیرت ہماری جگانے کے لیے ہمیں کہا کہ بخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ بندہ تو بخیل و کنجوس ہے۔ آج میں اور آپ تو کنجوس اس کو کہتے ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو کھانا نہ کھلائے، یا جو اپنے پیسے کو جیب میں ڈال کے پھرتا رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور مجھ پہ درود و سلام نہ پڑے۔ یہ ہدیہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک ہوتا ہے ہدیہ بھیجنا، میں آج آپ کے ہاتھوں ہدیہ بھیجوں، اور ایک ہوتا ہے ہدیہ پیش کرنا۔ یہ آج اور میں اور جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، پڑھ لیں ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اللہ کے فرشتوں کے حوالے کر کے آپ نے ہدیہ بھیج دیا۔ اللہ کی قسم ہے، اگر آپ کا نام اگر بڑے بڑے لوگوں کی محفلوں کے اندر لیا جائے تو کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ سوچیں آپ کا نام، آپ کے والد کا نام لے کر فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو یہ درود کا ہدیہ بھیجا ہے۔ یہ کوئی کم بات ہے کہ آپ کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لیا جائے؟ یہ ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اور جب اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے، آمین کہہ دیں، کہ جب ہم روضے رسول پہ کھڑے ہوں، کہ جب ہم وہاں پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہاں پر کھڑے ہو کے کوئی پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یا پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ وہاں پہ جا کے پڑھنے کا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تسبیح، تحلیل و تکبیر کے فضائل نہ بتاتے، کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے اگر فضائل نہ بتاتے، تو اللہ کی قسم ہے ہر سانس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا۔ آج میں اور آپ کہتے مستحب ہے جی، درود پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا، کیا یہ ہماری محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تمام امت بھی مل کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو اتارنا چاہے تو نہیں اتار سکتی۔ تو اپنی زندگی کی یہ عادت بنا لیں کہ روزانہ میں نے کم سے کم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا میں اس کا نام لے کے قیامت والے دن اس کو بلاؤں گا۔ سوچیں قیامت والے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نام لے کے بلائیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، جن کا دور ایسا گزرا ہے، آپ تو پڑھتے نہیں ہیں نا، کہ ایسا امن والا پرسکون والی ان کی حکومت تھی کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے، جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے۔ تابعی بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں۔ ایک سال حج پہ جاتے اور ایک سال جہاد فی سبیل اللہ اس کی نگرانی کرتے۔ تو جس سال جہاد فی سبیل اللہ کی نگرانی ہوتی، نہ جا سکتے، تو اپنے خرچے سے ایک پوری ٹیم بھیجتے حج کے لیے، جن کا خرچہ، جن کی سواری، جن کا رہنے سہنے کا انتظام، آج کے معاملے میں یہ ہوٹلنگ اور ویزا کہہ دیں کہ سارا کچھ انتظام حضرت عمر بن عبدالعزیز کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤ گے تو اس فقیر کا سلام بھی پیش کر دینا کہ اس سال میں حج پہ نہیں جا سکا، اور جس سال خود جاتے تو وہ خود پڑھتے۔ یہ تابعی ہیں۔
اور امیر المومنین ہے۔ تو 5 چیزیں ہیں: ایمان، میلاد کے ساتھ مقصد میلاد کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ اگر مقصد کو سمجھو گے تو پھر تمہارے لیے زندگی گزارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آسان ہوگا۔ کہ صرف جیسے ہمارے دوست لوگ صرف میلاد پہ ہی اکتفا کرتے ہیں لیکن مقصد میلاد کو بھول جاتے ہیں، اس سبق کو بھول گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو بھول گئے ہیں، اطاعت کو ہم بھول گئے ہیں۔ ہم صرف محبت کے قائل بن گئے۔ محبت تو ہر بندہ زبان سے کہتا ہے کہ آپ کہیں گے میں سب سے بڑا عاشق ہوں، میں کہوں گا میرے سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، لیکن کیا سنتوں کا اہتمام ہے؟ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر دعویٰ غلط ہوا ہمارا۔ تو پھر ہماری مثال وہی ابو لہب والی ہوئی کہ جس نے خوشی منا کے اپنی باندی کو تو آزاد کر دیا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اس نے نہیں اور اس کی بیوی نے بھی دی۔ تو ایک ایمان ہو گیا اور ایک ادب رسول، کہ یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں ادب کی ضرورت ہے۔ اور پھر محبت رسول، کہ کسی نے حضور پاک ایک عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے؟ 40,000۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تیرے ان اشعار سے اور بلند ہو گئی، تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے میرے اس مقالے کو شان مل گئی ہے۔ اور اس کا نچوڑ جو اس نے کیا ان 40,000 کا، ایک اردو کے شاعر نے اس کا نچوڑ جو بنایا کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے۔ لکھتے لکھتے تھک گیا، جو رسائی مجھے ملی تھی، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی، ابھی تو اور باقی ہے۔ یہ تو ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں تعلیمات نبوی، اخلاق نبوی کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ ہر سال، ہم نہیں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی، ہم نہیں ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جاری و ساری رہے گی۔ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہوا آبلاپا اور مدح باقی ہے۔ قلم لکھتے لکھتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پاؤں میں آبلے پڑ گئے، اس کے قلم پہ آبلاپا پڑ گیا اور مدح باقی ہے۔ ورق تمام ہوا، لکھتے لکھتے ڈائریاں ہی ختم کر دی اور مدح باقی ہے۔ اور آخر میں کہا کہ عمر ختم ہو گئی، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ایک وقت آئے گا مٹی ہو جائے گا انسان۔ عمر تمام ہو گئی اور مدح باقی ہے، یہ باقی رہے گی۔ اور پھر کیا فرمایا کہ محبت کے بعد اطاعت رسول، اور اطاعت رسول کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا میں صرف میلاد منانے والا ہوں اور اللہ کے رسول کے مقصد کو میں بھول گیا ہوں، مقصد میلاد کو میں بھول گیا ہوں؟ اگر میں صرف میلاد مناتا ہوں یا صرف منانے والا بھی نہ ہوں، میں صرف محافل ربیع الاول کے مہینے میں نے آپ حضرات کے سامنے کئی جمعوں میں یہ کہا ہے کہ ہم نے آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی شخصیت کو عام دنیا دار لوگوں کی طرح ہم نے بنا دیا ہے، کہ جس طرح ایک دنیا میں کوئی بڑا فلسفر ہوتا ہے یا ادیب ہوتا ہے، کوئی شاعر ہوتا ہے یا کوئی رہنما ہوتا ہے، ہم ایک دن کے لیے اس کو صرف یاد کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوگا ایک ہفتہ کے لیے کوئی اس کو یاد کر لے گا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو پوری زندگی کے لیے یاد رکھے، اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرے۔ ہم نے آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض نہیں ہونا، بے عینی ہم نے اسی طرح کیا ہے،
ربیع الاول کا مہینہ اور اس محافل کی تیاریوں کے اندر، ان سارے کاموں کے اندر ہماری نمازوں کا بھی اہتمام نہیں، احکامات رسول، اللہ کے احکامات کا بھی کوئی اہتمام نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول، اور کوئی سمجھانے کے لیے آئے تو یہ ابلیس ہے اور یہ ابلیس کی اولاد ہے، چونکہ یہ خوشیاں نہیں منا رہا۔ ہم نے بے نہیں اسی طرح کیا ہوا جس طرح یہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، صرف ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہی بات ہمارے بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے آج محافل ربیع الاول کی، ہم نے آج نعتیں اتنی پڑھ لیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو وہ ان ساری محافلوں کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوا۔ جب میرے اندر سے چینج ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور سنت پھر ایسی ہو کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو۔ ہمارے استاد بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ ہم لوگ آج سنت کہہ کے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سنت ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، لیکن صحابہ نے سنت کو اپنایا سنت سمجھ کر کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں سنت ہے، چھوڑ دو، کوئی بات، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی معنوں میں، صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔